السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 113۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور کہا یہودیوں نے نہیں ہیں نصارہ کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود علی شیء، نہیں ہیں یہودی کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ پڑھتے ہیں کتاب۔ یہودی تورات پڑھتے تھے اور تورات میں باقاعدہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ ان کی رسالت و نبوت کے منکر، اور عیسائیوں کے بارے میں یہ ان کی سوچ اور فکر کہ یہ لوگ گمراہی پر ہیں، کسی آسمانی دین پر نہیں ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، یہ سب جھوٹ پر کھڑے ہیں۔ اور عیسائی انجیل پڑھتے ہیں اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ذکر موجود ہے۔ اس کے باوجود وہ منکر ہیں یہودیوں کے دین کے، اور وہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہودی کسی بنیاد پر کھڑے ہوئے نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں ہی باوجود آسمانی کتاب پڑھنے کے اور جاننے کے، پھر دوسرے کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ لوگ کسی بنیاد پر نہیں ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو نہیں جانتے تھے، مثل قولہم، انہی کی بات جیسی بات کہی انہوں نے۔ لا یعلمون سے مراد وہ لوگ جن کے پاس آسمانی وحی نہیں ہے، مراد مشرکین، یعنی مشرکین جو ہیں، خواہ وہ مکہ کے رہنے والے ہوں یا کہیں اور کے، ان سب کا خیال یہ ہے کہ ہمارے علاوہ باقی سارے کے سارے گمراہ ہیں، ہم جس راستے پر ہیں بس یہی راستہ ٹھیک ہے۔ فاللہ یحکم بینہم، سو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فی ما، ان باتوں میں، کانوا فیہ یختلفون، جن میں تھے وہ اختلاف کرتے۔ اب جب اتنی واضح نشانیوں کے باوجود بھی یہ لوگ منکر بنے رہیں تو صاف ظاہر ہے کہ یہ ضد کی وجہ سے ہے، حق کو پہچاننے کی خاطر نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ یہ لوگ حق کو جان چکے، ان کو پتہ چل گیا ہے تو اس لیے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ حق تو صرف یہ ہوا اور باقی سب گمراہیاں ہیں۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے آپس میں بھی ضد اور عناد ہے، دشمنی ہے، اور مسلمانوں کے خلاف بھی ان کا یہی جذبہ ہے۔ تو یہاں بتایا صرف یہ جا رہا ہے کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو تو یہ کون سی کوئی بڑی بات ہے کہ تم نے مسلمانوں کا انکار کر دیا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس پر یہ کہا جائے کہ تم کسی دلیل پر بات کر رہے ہو۔ تم پہلے بھی بغیر دلیل کے لگے رہے صرف ضد کی وجہ سے، اور اب بھی تم حسد کی بنیاد پر ہی مسلمانوں کی رسالت کا اور ان کی نبوت کا اور ان کی قیادت کا انکار کر رہے ہو۔ اس لیے اب دنیا میں تو ایسے ہی چلنا ہے، فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے۔ جو شخص اتنے واضح دلائل کو دیکھنے کے باوجود بھی نہ مانے تو پھر اس کو اور کوئی چیز نہیں منوا سکتی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون بڑا ظالم ہو سکتا ہے، ممن، اس شخص سے، منع مساجد اللہ، جس نے روک دیا اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے اس میں اس کا نام، وسعی، اور اس نے کوشش کی، فی خرابیہا، ان مساجد کو خراب کرنے، ان کو بے آباد کرنے میں۔ نہیں، چلو یہ باتیں تو بات کی ہیں، اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا کہ ظلم انتہائی سخت ناانصافی ہے، اور ظلم کا کوئی جواز نہیں ہے۔
یہ تو سارے مانتے ہیں نا، ظلم کی برائی سے بھی تم سب واقف ہو، تو بتاؤ اللہ کی مسجد سے کسی کو روک دینا اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کا مسجد میں آنا وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، اس کی عبادت کے لیے ہے، اور پھر ان مسجدوں کو ویران کرنے میں لگے رہنا۔ لوگوں کو جب روک دو گے مسجد میں آنے سے تو مسجدیں خود بخود ویران اور بے آباد ہو جائیں گی۔ تو اب یہ جو مکہ والوں نے مسلمانوں کو روک دیا ہے کہ تم مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں پر تمہارا داخلہ بند ہے، حتیٰ کہ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آنا چاہتے ہیں تو عمرے کے لیے نہیں آنے دیا، تو بتاؤ اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، ما کان لہم، کبھی بھی ان لوگوں کے لیے لائق نہیں رہا، ان یدخلوہا، کہ وہ ان مسجدوں میں داخل ہو سکیں، الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے۔ ان لوگوں کا تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ انہیں اختیار دے دیا جائے، تولیت دے دی جائے، ذمہ داری دے دی جائے کہ جس کو یہ چاہیں آنے دیں، جس کو نہ چاہیں اس کو نہ آنے دیں۔ یہ تو ان کا حق ہی نہیں تھا۔ ان کا حق تو یہ ہے، یہ اس قابل ہیں، یہ ان کی حیثیت یہ ہے کہ ان لوگوں کو تو عام حالات میں بھی مسجد میں آنے سے ڈرنا چاہیے۔ اگر کبھی آ بھی جائیں تو یہ خوف ہو انہیں کہ اگر ہم نے کوئی بات کی تو ہمیں کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا جائے گا۔ ان کی حیثیت تو ہے یہ، چہ جائے کہ اب یہ یہاں چودھری بنے بیٹھے ہوئے ہیں اور مکہ کی ذمہ دار بن کے اور یہاں سے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بہت بڑی رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ تو دنیا میں رسوائی یہ کہ یہودیوں کے ہاتھوں سے بیت المقدس مسلمانوں کو مل گیا، اور مشرکین کی رسوائی یہ کہ ان کے ہاتھوں سے بیت اللہ نکلا اور مسلمان فاتح بن کر چلے گئے، داخل ہو گئے۔ پھر جب مسلمانوں نے بھی وہی حرکتیں شروع کر دیں، نہ دین کی پرواہ، نہ اللہ کے، نہ اس کے نبی کے احکامات کی پرواہ، مسجدوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں، تو پھر بیت المقدس بھی نکل گیا، ذلت و رسوائی ان پر بھی آ گئی۔ تو راستہ دوبارہ پھر وہی ہے، اسی راستے پر چلیں گے تو عزتیں ملیں گی۔ تو آخرت میں یہودیوں، عیسائیوں کے لیے، مشرکین کے لیے عذاب عظیم ہے، بہت بڑا عذاب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔